السلام علیکم دوستو، میں ہوں زوار حسین کامریڈ۔ دوستو آج ہم بہت ہی چھوٹے موضوع پہ اور بولڈ موضوع پہ بات کریں گے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہاٹ ٹاک بنی ہوئی ہے بات، وہ ہے ٹرانسجینڈر کے جو قانون ہے اس میں ترمیم کے حوالے سے شرعی کورٹ میں جو کیس لگا ہوا ہے، تو ہم اس پہ بات کریں گے۔ اس کی تاریخی باتیں دیکھیں گے، اس کی میڈیکلی دیکھیں گے کیا کنڈیشن ہے، قانون سازی کے پروسیس کیسے ہوا، ہمارے ملک میں کیا حالات ہیں، اسلامی ملکوں میں کیا حالات ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ٹرانسجینڈرز کے بارے میں جامعہ الازہر کے جو سنی عالم دین مفتی اعظم تھے، ان کا نام تھا شیخ محمد حسن طنطاوی، ان کا فتویٰ اور اہل تشیع کے جو ہیں امام خمینی، ان کے فتوے پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اور یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے آخر تک دیکھیے، اور اس کے علاوہ یہ پہلی بار ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ میرے چینل کو پلیز سبسکرائب بھی کر دیجئے، خاص طور پہ جو میرے ہم خیال ہیں، جو سنسنی نہیں چاہتے، جو بات کو تاریخی تناظر میں دلیل کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اور لاجیکلی سننا اور دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو آئیے ہم بات کرتے ہیں ٹرانسجینڈرز کے بارے میں۔ ٹرانسجینڈرز جو ہیں، ان کو جینڈر ڈسفوریا بھی میڈیکل کی ٹرمنالوجی میں کہا جاتا ہے۔ اس کی اگر تشریح کی جائے تو جو جینڈر ڈسفوریا ہوتے ہیں، وہ بیسیکلی ان کی جو بایولوجیکل سیکس ہوتا ہے باڈی میں، ہارمونز کے ساتھ جو بنتا ہے اس میں، اور ان کا صنفی جو شناخت ہے، جو آئیڈینٹی ہے، اس میں ان بیلنس اور ان میچنگ ہو جاتی ہے باڈی کے اندر۔ تو اس کے بارے میں بچپن میں ہی، اول تو جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ ڈاکٹرز اور جو اسٹاف ہوتا ہے لیبر روم کا، ان کو کچھ اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ پوری طرح واضح نہیں ہوتا۔ اس کے بعد پھر بچپن میں کچھ علامات اور کچھ پریشانیاں شروع ہوتی ہیں جو جینڈر ڈسفوریا کے پیشنٹ کو، پیشنٹ میں اس لیے نہیں کہوں گا کہ یہ قدرتی عمل ہوتا ہے، جیسے کوئی ڈسیبل بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور اس کو ہم اسپیشل چائلڈ کہتے ہیں یا اسپیشل پرسن کہتے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح کا جو جینڈر ڈسفوریا، کراس جینڈر کا جو مسئلہ ہوتا ہے، وہ ایک میڈیکلی اور ایک ٹیکنیکل کلینکل مسئلہ ہوتا ہے۔ تو وہ بیسیکلی بچپن میں بہت سے لوگ جو ہیں، وہ بچے جو ہیں وہ اپنی تبدیلیوں کو دیکھتے ہیں، فیملی سے شیئر بھی کرتے ہیں، ان کی نفسیاتی عادات میں بھی تبدیلی آتی ہے، خاص طور پہ جب وہ بلوغت میں پہنچتے ہیں تو ہمارے کلچر کا بہت اثر پڑتا ہے، اور جو بچے ہوتے ہیں وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ وہ ایسے جسم میں ہیں جو ان کی زندگی جس کے ساتھ وہ نہیں گزار سکتے، مثلا وہ غلط جسم، ان کی جو روح ہے، ان کی جو شخصیت ہے، وہ ان کے اپوزٹ باڈی میں ہے، تو اس سے وہ بڑے نفسیاتی مسائل سے شکار ہوتے ہیں۔ بہت سے جو لوگ ہوتے ہیں وہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ یہاں پر آ کر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو فیملی کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بہت برا رویہ اختیار کیا جاتا ہے، ان کو فیملی کا حصہ نہیں بنایا جاتا، بلکہ ان کی پیدائش میں ایسے بچوں کی فیملی پوری شرمندگی محسوس کرتی ہے۔ اگر کوئی وہ بات اپنی باڈی ریکوائرمنٹ، بایولوجیکل ریکوائرمنٹ کے ساتھ وہ کرتے ہیں، مثلا لڑکے جو ہیں وہ اگر چوڑیاں پہنتے ہیں، رنگین کپڑے پہنتے ہیں، لپسٹک لگا لیتے ہیں، دوپٹہ لے لیتے ہیں، تو اس کی فیملی اس کو مارتی ہے، اور بجائے یہ کہ اس کو کسی سائیکالوجسٹ کے پاس دکھایا جائے۔ یورپ میں تو جو جینڈر ڈسفوریا کے مریض ہوتے ہیں ان کا بچپن ہی سے ٹریٹمنٹ شروع ہو جاتا ہے، ان کے نفسیاتی مسائل جو ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں، ان کو کلچرل انوائرمنٹ ایسی دی جاتی ہے کہ وہ خود اعتمادی کا شکار ہوں۔ اب ہمارے ملک میں جو ایسے بچے ہوتے ہیں ان کو آپ اسکول نہیں بھیج سکتے، اور ان کے زندگی پہ اتنے اثرات آتے ہیں کہ ان کو چھوت قرار دے دیا جاتا ہے پوری سوسائٹی میں، اور نہ وہ اسکول جا سکتے ہیں، نہ فیملی کے ساتھ فنکشنز پہ جا سکتے ہیں، اور ان پہ تشدد کیا جاتا ہے، وہ جنسی ہراسمنٹ کا شکار ہوتے ہیں، ان سے ریپ کیا جاتا ہے، اور پھر ان کو غیرت کے نام پہ قتل بھی کر دیا جاتا ہے۔ پھر جا کر فیملی جو ہے وہ ان کو جان چھڑانا چاہتی ہے، ان کو ملکیت وراثت بھی نہیں دینا چاہتی، تو ایسے جو بچے ہوتے ہیں وہ سن بلوغت تک پہنچتے پہنچتے مشکلات کا شکار ہوتے ہوتے وہ ایک گرو کے پاس پہنچ جاتے ہیں، جو اس کو ایک گارڈین کا رشتہ دیتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے، اور اس کو بھیک مانگنے یا جسم فروشی کرنے کے دھندے پہ لگا دیتا ہے۔ تو موسٹلی یہ دیکھا جاتا ہے کراس جینڈرز کے ساتھ
ہوتا ہے، اور پھر سوسائٹی میں ان کے خلاف جو پروپیگنڈا ہے وہ بہت برا ہوتا ہے. ان کو ایک چلتی پھرتی گناہ کی تصویر کہا جاتا ہے، اور ان کو صرف سیکس آبجیکٹو کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے. مسجد میں وہ نہیں جا سکتے، مدرسہ میں وہ نہیں جا سکتے، کیونکہ ان کو ناپاک کہا جاتا ہے کہ یہ ناپاک ہے. تو ایسے میں دوستو جب یہ شخصیت بنے گی، اس کے تضادات سوسائٹی کے جبر کو، ظلم کو دیکھے گا، تو وہ ایک کیسے نارمل انسان ہو سکتا ہے. لیکن ہمارے یہ خوش قسمتی ہے کہ ان لوگوں کے لیے 2013 میں عدالت عالیہ نے ان کو پاکستان کے شہری قرار دیا، ان کے لیے قانون سازی کرنے کی ایڈوائس جاری کی. تو وہ سلسلہ وہیں سے شروع ہوا، اور اس کے بعد یہ 2018 میں قانون پاس ہوا. یہ اس وقت گورنمنٹ تھی مسلم لیگ نواز کی، اور وزیر اعظم تھے شاہد خاقان عباسی صاحب. تو یہ جو بل تھا ٹرانسجینڈر پروٹیکشن، یہ بیسیکلی ان کے تحفظات تھے. ان کو شہری قرار دینا، ان کے لیے ملازمت کا کوٹا رکھنا، ان کو لیدہ سکول بنانے، ان کے لیے جو جابز ہیں ان کا 2% کوٹا رکھنا، جیسے باقی اسپیشل پرسنز کے لیے رکھا جاتا ہے، اور ان کو زندگی کے تمام شعبوں میں مواقع دینا کہ وہ اپنی صلاحیتوں کی جوہر دکھا سکیں. تو دوستو یہ قانون تھا جس کو پاس کیا گیا 2018 کی نیشنل اسمبلی میں. وہ نجی بل تھا، پرائیویٹ ممبر نے پیش کیا، اور اتفاق دیکھیے کہ وہاں تمام مذہبی جماعتیں تھیں، مین اسٹریم پارٹیاں، مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی، پیپلز پارٹی تھی، پاکستان تحریک انصاف تھی، علماء تھے. سب نے اس بل کو مشترکہ طور پہ پاس کیا، کمیٹی کو بھیجنے کی بجائے یہ پاس ہوا. پھر اس کے بعد یہ بل جو ہے صرف وہاں موقع پہ 3 لوگوں نے اس کی مخالفت کی تھی. پھر یہ سینٹ میں گیا، سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں گیا، جو پروسیجر ہوتا ہے قانون سازی کا، اور یہ بل ہو گیا منظور، اور اس کے تحت بہت سے اقدامات اٹھائے گئے. یاد رہے کہ اس سے پہلے صوبہ سر خیبر پختونخوا میں 2015 میں قانون سازی ہو چکی تھی. وہاں جو کراس جینڈرز تھے ان کو شناختی کارڈ ملنے شروع ہو گئے تھے. تو اب جب سینٹرل گورنمنٹ نے یہ بل کیا تو اس میں تحفظات ملنے شروع ہوئے، اور ابھی اس کی شروعات تھی کہ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب جو ہیں، انہوں نے اس قانون میں ایک ترمیم کے حوالے سے پیش کی، ایک ترمیم کہ اس میں ترمیم کی جائے کہ وہ بلوغت پہ جب ٹرانسجینڈر پہنچتا ہے تو اس کا فیصلہ کرنے کے لیے، چونکہ یورپ میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بچہ میڈیکلی جینڈر ڈسفوریا سے گزرتا ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. پھر بلوغت میں جب پہنچتا ہے، سبھی کا نہیں، کیس ٹو کیس، تو موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ پھر ان کا آپریٹ کر کے وہ جیسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں پرسن جو ہوتے ہیں کراس جینڈر، ان کو زندگی گزارنے دی جاتی ہے، اور سوسائٹی کا وہ آہستہ آہستہ حصہ بن جاتے ہیں. تو ہماری دنیا میں اس وقت جو ہے ٹرانسجینڈر کی جو آبادی ہے وہ ہے 5%، اور ان میں 5% میں سے 81%، 81% جو ہیں وہ جینڈر ڈسفوریا کے عمل سے گزر کر میڈیکلی یورپ میں ترقی یافتہ ملکوں میں وہ اپنی بڑی ایک نارمل لائف گزارتے ہیں، جابس کرتے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وکیل ہیں، انجینئرز ہیں، مختلف شعبوں میں خدمات انجام دیتے ہیں. تو ہمارے ہاں بھی یہ قانون سازی ہوئی، ان کے لیے اسکول بنائے جائیں، ان کے لیے ہسپتالوں میں وارڈز بنائے جائیں، جیلوں میں ان کے لیے علیحدہ انتظام کیا جائے. مقصد یہ کہ ان کو انسان سمجھ کر پاکستان کا شہری، اور قانون میں یہ بھی رکھا گیا جو بھیک مانگے گا اس سے 50,000 روپیہ بھیک منگوانے والے سے جرمانہ کیا جائے گا. اور اس کے بعد جو سب سے اہم بات تھی نادرہ کا شناختی کارڈ اور ملکیت کا حق. اب وہ اپنی وراثت میں سے جب ان کا شناختی کارڈ بن گیا، جب پاکستان کے شہری بن گئے، تو وہ والدین جنہوں نے شرمندگی کی وجہ سے ان کو گھر سے نکالا ہوتا ہے، وہ ان سے اپنا ورثہ، اپنی وراثت، اپنی حق کی ملکیت لے سکتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا قانون تھا، اور گزشتہ 4 سالوں میں اس کے بڑے پازیٹیو اثرات آئے. لیکن ابھی یہ پازیٹیو عمل جاری تھا کہ جماعت اسلامی کے جو ہمارے مشتاق احمد خان صاحب سینیٹر ہیں، انہوں نے ترمیم پیش کی ہے، اور وہ ترمیم بھی کوئی نیگیٹو نہیں ہے. باقی انہوں نے کسی بات کے لیے کوئی
یہ نہیں کہا کہ یہ اس میں ہم جنسیت کا شعبہ ہے یا اس میں ایک ہی جنس کے لوگ شادی کریں گے. ناٹ ایٹ آل، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. یہ صرف پراپوگنڈا آج کل سوشل میڈیا پہ حکومت کے حوالے سے جو اینٹی گورنمنٹ ہے. حالانکہ یہ بل جو ہے پی ٹی آئی نے بھی منظور کیا ہے، پیپلز پارٹی نے بھی کیا ہے. تو پراپوگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ انٹرنیشنل ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے پاکستان میں ایک ایسا کلچر لا رہی ہے جس میں ہم جنسیت ہوگی، جس میں ایک ہی جنس کے دو افراد شادی کر سکیں گے. ایسا نہیں ہے. یہ صرف ایک سوشل سیکیورٹی ہے ٹرانسجینڈرز کو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ مشتاق خان صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جب بلوغت تک پہنچتا ہے ٹرانسجینڈر تو اس میں جو اس کا فیصلہ ہے، پہلے قانون میں یہ تھا کہ وہ فیصلہ جو ٹرانسجینڈر پرسن ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ مجھ میں یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں، خواتین جیسی ہیں یا مردوں جیسی ہیں، تو پھر اس کے مطابق اس کو لائف کا مل جاتا ہے گزارنے کا حق. لیکن یہاں مشتاق صاحب نے جو ترمیم پیش کی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک میڈیکل بورڈ وہاں بیٹھے جس میں ڈاکٹرز ہوں، جس میں مذہبی نمائندہ بھی ہو، جس میں مختلف مکاتب کے لوگ، مختلف شعبوں کے اسپیشلسٹ جو ہیں وہ معائنہ کریں. اب جو ٹرانسجینڈرز ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ یہ جو پیش ہونا بورڈ کے سامنے ان کے لیے ہیزیٹیشن کا باعث ہے. اینی ہو، اس پہ اب جو شرعی عدالت ہے یہ کیس وہاں چلا گیا ہے اور اسلامی نظریاتی کونسل بھی اس کو دیکھ رہی ہے. تو اور اسمبلی، سینٹ کی اسمبلی میں بھی یہ پیش ہوگا. ایک بار اس کا اجلاس ہو چکا ہے، اب دوسری بار جب یہ بل پیش ہوگا ترمیمی بل تو پھر اس پہ ووٹنگ بھی کروائی جائے گی اور اسلامی نظریاتی کونسل جو بھی فیصلہ دے گی وہی منظور کیا جائے گا. کیونکہ یہ پاکستان کی جو قانون، پاکستان کا جو قانون ہے اس میں آپ ایسا کوئی قانون نہیں بنا سکتے جو اسلامی قوانین کے خلاف ہو. تو ظاہر ہے کہ ہمارے قانون بنانے والے ادارے اور قانون بنانے والے جو ہمارے ممبران ہیں وہ اس کو اسلامی نقطہ نظر کے مطابق بھی دیکھیں گے. تو دوستو، یہ میں نے آپ کو کرنٹ صورتحال جو سینیریو ہے وہ بتایا ہے. تو میں آپ کو جینڈر ڈسفوریا کے بارے میں بتا چکا ہوں. تو یہ قدیم جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں ان کی، تو یہ مغلیہ دور میں، عثمانیہ دور میں ان کو بڑا اعلیٰ عہدے پہ رکھا دیا جاتا تھا. اور اس وقت کے علماء اتنے دانشمند تھے، اتنے ماشاءاللہ وہ صاحب فہم و فراست اور ویژنری تھے کہ انہوں نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ یہ حرم کے اندر جو رائل فیملی، شاہی خاندان ہے، یہ ان کی عورتوں کے ساتھ رہیں گے اور ان کے حرم میں جو سروسز ہیں یہ انجام دیں گے. اور دیکھیے کہ اس دور کے علماء نے یہ فتویٰ بھی دیا تھا کہ خواتین ان سے پردہ نہیں کریں گی. اس طرح کا مقام تھا قدیم دور میں ٹرانسجینڈرز کا. پھر اس کے بعد جناب یہ ابھی جو صورتحال ہے اسلامی ملکوں کی، یہ ترکی، مصر اور ایران میں اس کو جینڈر ڈسفوریا جو ہے اس کو قانونی حیثیت حاصل ہے. اور یہ پروسیس کے بعد بلوغت کی عمر پہنچنے تک وہ پرسن جو فیصلہ چاہتا ہے اس کے حق میں کر دیا جاتا ہے. اور اس میں سب سے دلچسپ بات، جو خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ جامعہ الازہر اہل سنت جو ہیں ان کی سب سے بڑا ان کا مذہبی ادارہ ہے، اس کے جو مفتی اعظم تھے شیخ محمد حسن طنطاوی، انہوں نے فتویٰ دیا کہ کراس جینڈرز جو ہیں یہ بایولوجیکل اور ان کا ایشو ہوتا ہے شناخت کا، صنفی شناخت کا. تو یہ جس طرح ان کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے، ان کی فیلنگز کی ریکوائرمنٹس ہے، ان کو ویسے ہی قرار دیا جائے. اور دیکھیے کہ آیت اللہ خمینی جو ہیں ان کے بارے میں جو لبرلز ہیں ان کے بارے میں یہ رائے ہے کہ وہ بڑے سخت گیر ہیں. اور یہ اس میں سچ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ اور ایک موضوع ہے، اس پہ ہم بات نہیں کریں گے. لیکن آیت اللہ خمینی جو ہیں انہوں نے بھی 86 میں فتویٰ دیا تھا کہ یہ جو ہے ٹرانسجینڈرز یہ اپنی باڈی ریکوائرمنٹ کے ساتھ پوری زندگی بسر کر سکتے ہیں. تو دوستو، یہ ساری صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اس میں انٹرنیشنل سینیریو بھی ہے، اس میں ہمارے جو ادارے ہیں، قانون ساز ادارے، ہماری حکومت، وہ اس میں کوئی وائلیشن نہیں کرنا چاہتے.
لیکن جس طرح سوشل میڈیا پہ پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جہاں ایک تحریک ابھرے گی ہم جنسیت پرستی کی، اور پاکستان ان ملکوں میں شامل ہو گیا یہاں پہ ایک جنس کے دو لوگوں کی شادی قانونی حیثیت اختیار ہے. نو، یہ ایسا کوئی قانون نہیں ہے، یہ ایک پراپوگنڈا ہے، اور جس کو کم پڑھے لکھے لوگ اور خاص طور پہ جو یوٹیوب تک محدود ہیں، جو مین اسٹریم تصدیق شدہ میڈیا نہیں دیکھتے، ان تک یہ بات ایک پراپیگنڈا کی صورت میں پہنچتی ہے. اور اس میں ہمارے، میں نام ہی لے دیتا ہوں کہ اور یہ مقبول جان جیسے جو دانشور ہیں، ان کا بڑا ایک رول ہے اس کنیکٹیویٹی کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کرنا. اور اس شرعی کورٹ میں جو کیس گیا ہے، اس میں فریق بنے ہیں فرت اللہ بابر صاحب، جو انہوں نے قانون پاس کروایا ہے، اس میں الماس بوبی اور اوریا مقبول جان ایک پیج پہ ہیں کہ معائنہ ہونا چاہیے. اور اس میں جو وکیل ہیں وہ عمران شفیق ہیں جماعت اسلامی کے، مشتاق احمد خان صاحب کے. تو جو فرت اللہ بابر ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ جب یہ قانون سازی ہوئی تھی تو اس وقت پوری اسمبلی میں جو ممبران تھے ان پہ کہتے ہیں کہ کام کیا گیا تھا، مشاورت کی گئی تھی مذہبی علماء سے اور جو ادارے ہیں ان سب سے. اس حوالے سے ایک طویل مشاورت کے بعد یہ 2018 میں قانون پاس ہوا تھا اور بھاری اکثریت سے ہوا تھا. وہ کہتے ہیں کہ تب تو کسی نے، نہ اسلامی نظریاتی کونسل نے مخالفت کی تھی اور نہ ہی جو ہے یہ شرعی کورٹ میں کوئی اس وقت گیا تھا. تو ان کے بقول یہ جو قانون سازی کا حق ہے یا کسی کو اختیار دینا ہے کہ وہ کیسے زندگی گزارے، یہ بیسیکلی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس میں علماء یا مذہبی جو لوگ مذہب کے نام پہ منفی پراپوگنڈا کرتے ہیں، ان کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ ریاست کی ذمہ داری خود اپنائیں. ہاں البتہ جو پراپوگنڈا ہو رہا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب یہ ووٹنگ ہوگی سینٹ میں یا جب یہ قانون ساز اداروں کے پاس جائے گا، جیسے کہ وزیر قانون کی اعظم نذیر تارڑ کی اور قمر الزمان قاہرہ نے جو پریس کانفرنس کی ہے، اس میں انہوں نے تمام کا تمام موقف جو ہے وہ اسلامی نظریاتی کونسل اور شرعی جو عدالت ہے اس کو دیا ہے مینڈیٹ کہ وہی جو فیصلہ کریں گے قانون سازی وہی ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ ایک پریشر ہے، لیکن یہ ایک انسانی حقوق کا معاملہ ہے اور اس میں این جی اوز کا نام بھی آتا ہے. نو ڈاؤٹ کہ این جی اوز بھی ایسے ایشوز پہ پیسے کماتی ہے. کہا جاتا ہے کہ جی جتنے زیادہ ٹرانسجینڈرز کے شناختی کارڈ بنیں گے اتنے زیادہ پیسے این جی اوز کو آئیں گے. تو احباب این جی اوز بھی طاقتور لوگوں کی جو بیگمات ہیں وہ چلا رہی ہیں. این جی اوز میں ان کی بیٹیاں ہیں اور اب تو کوئی سویلین جو ہے وہ این جی او کے پاس پھٹک بھی نہیں سکتا. تو یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. آپ نے اس کا بغور مشاہدہ کرنا ہے اور کسی قسم کے پراپوگنڈے کا شکار نہیں ہونا. ہمارے ملک میں ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا. ایک نارمل قانون ہے جو 4 سال سے چل رہا ہے. ان 4 سالوں میں دیکھیے کچھ ہوا ہے؟ یہاں کچھ بھی نہیں ہوا. اس کی کوئی نیگیٹو رپورٹ نہیں ہوئی. صرف یہ بات جو جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق خان صاحب نے اٹھائی ہے وہ کافی حد تک غور طلب ہے کہ معائنہ ہونا چاہیے تاکہ یہ قانون جو ہے مس یوز نہ ہو. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی عورت برابر کا اپنا حصہ لینا چاہے تو وہ مرد کا سرٹیفکیٹ لے سکتی ہے. لیکن اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی رائے لی جائے اور جو لوگ پراپوگنڈا کریٹ کر رہے ہیں نیگیٹو، ان کو چاہیے کہ وہ قانون بنانے والوں کو یہ ایک آزاد ماحول دے جس میں وہ فیصلہ کر سکیں. تو دوستو یہ آج کا جو ہاٹ ایشو تھا اس پہ ہم نے بات کی ہے. اپنا آپ سب لوگ بڑا خیال رکھیے اور میں جاتے ہوئے بھی ریکویسٹ کروں گا آج پھر کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے، شیئر کیجیے. اور میں مشکور ہوں کہ آپ نے پوری ویڈیو دیکھی ہے. بہت خیال رکھیے.